خواتین و حضرات، پروگرام دین و دانش میں آپ کو ایک بار پھر خیر مقدم کرتا ہوں. ہم گفتگو کر رہے ہیں مسئلہ فلسطین کے بارے میں، اور ہم اپنی گفتگو کا اب رخ تھوڑا تاریخ کی جانب موڑ رہے ہیں. اور یہ صاحب آپ سے میں جاننا چاہتا ہوں اس بات کو کہ ہم نے سیاسی لحاظ سے جائزہ لیا کہ ہماری مسلمان حکمران کیا کر رہے ہیں اور وہ جو لوگ فلسطینی ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں، اس کو ایک طرف رکھ دیں اس لیے کہ وہ تجزیہ کار اس پر گفتگو کر رہے ہیں. میں چاہوں گا کہ ہم ذرا تاریخ میں جائیں اور یہ دیکھیں کہ وہ قوم یہودیوں میں سے جس کی 1800 سال ابھی آپ بتا رہے تھے کہ وہ پٹائی ہوئی مسلسل، اور یہاں تک کہ یورپ سے اتنا رسوا ہو کے نکالے گا. ہٹلر نے دیکھیے ان کا کیا حشر کیا تھا، اور پھر آپ دیکھیں چند دہائیوں میں انہوں نے جو بے مثال ترقی کی ہے. دیکھیے ہمارے وہ ایک لحاظ سے ہمیں کوئی ہمدردی نہیں ہے ان سے، وہ لیکن ان کو مثال ہے، لیکن اس کو سیکھنے کی غرض سے 1896 میں وہ سارے اکٹھے ہوئے ہیں یورپ کے ایک مقام کے اندر. انہوں نے کہا کہ بہت ہو گئی، اب انہوں نے مار نہیں کھانی، اب ہم نے کام کرنا ہے اور ہم نے ثابت کرنا ہے کہ ہم کیسے چل سکتے ہیں. دنیا کی کتابوں کے اندر جو ریوائولزم ہے وہ ایگزامپل کے طور پہ پڑھایا جاتا ہے لانگ ٹرم پالیسی اور شارٹ ٹرم پالیسی کے طور پہ. لانگ ٹرم پالیسی ان کی یہ تھی کہ ہم نے صرف 3 شعبے چننے ہیں جن کے اندر ہم نے اسپیشلائز کرنا، ہم نے ماسٹری حاصل کرنی. نمبر 1 سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، نمبر 2 میڈیا، اور نمبر 3 فائنانسز. باقی اس نے کہا چھوڑ دو، یہ جو تاریخ پڑھنا اور یہ کرنا اور دینیات پڑھنا اور یہ سارا یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ ہم بھول جاؤ ان ساری چیزوں کو، پینٹنگ وینٹنگ کو بھول جاؤ. اور یہ بھی کتنا ویژنری ایک آئیڈیا تھا، ساری چیزوں کو بھول جاؤ انہوں نے کہا. اس کے بعد آپ دیکھیں 1896 کے بعد انہوں نے ایک نقشہ بنایا کہ ایک ہماری چھوٹی ریاست ہوگی 100 سال کے اندر، 100 سال کی اسٹریٹجی کہ جس کے اندر ہمیں رہنے کو زمین ملے گی، ہم کسی طریقے سے بھی حاصل کریں، ایگریمنٹ کر کے دولت لگا کے کچھ کر کے. بڑا نقشہ تھا جس کے اندر مدینہ منورہ بھی شامل ہے اور نقشہ باقاعدہ. اس کا اظہار ان کی پارلیمنٹ پہ اس تحریر سے ہوتا ہے کہ ملک کو یا اسرائیل من الفرات الی النیل. جی من الفرات الی النیل. ایک تو یہ اسی کمٹمنٹ میں آپ سوچیں کہ انہوں نے تینوں کے اندر. اب 1896 کے بعد اگر فزکس میں کوئی آتا ہے بندہ تو آئنسٹائن ہے، وہ جو ہے، کوئی اور بندہ نہیں آنے دیا انہوں نے. سائیکالوجی میں کوئی آتا ہے تو سیگمنٹ فرائیڈ. سینکڑوں لوگ ہیں جی. میں لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں، ٹاپ مین. انہوں نے کسی کو ٹاپ سلاٹ پہ نہیں آنے دیا. تھیوریز جو آئی ہیں وہ انہی سے آئی ہیں. اس کے بعد ڈارون آیا، اس کے بعد باقی جتنے بھی لوگ تھے، چھوٹے جتنے بھی لوگ، فرائڈ بھی انہی میں، فرائڈ سائیکالوجی کے اندر فرائڈ آیا. اچھا انہوں نے کارل مارکس، اکنامکس میں کارل مارکس آ گیا. انہوں نے کسی طور پہ کسی کو آنے نہیں دیا. سیکنڈ تھنگ جو انہوں نے یہ کی کہ میڈیا کے اندر وہ چلے گئے اور بڑے سٹل طریقے سے یہ نہیں بتایا کہ میں جیو ہوں، یہ بتایا کہ میں میڈیا کا بندہ ہوں اور میں انڈیپینڈنٹ ہوں. سیمر ہرش جو ہے اس کی کریڈیبلٹی یہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے، اس کی کریڈیبلٹی یہ ہے کہ وہ جیوز کا ایٹامک انرجی کا پروگرام بھی وہ لیک آؤٹ کرتا ہے. اس کو دنیا کریڈیبل کہتی ہے. جب وہ یہ بات کرتا ہے پھر اس کو مانا جاتا ہے. تمام تر والٹ ڈزنی سے لے کے CNN، BBC، رائٹرز، فلاں فلاں اس کے اندر چلے گئے. اس کے بعد تھرڈ تھنگ فائنانسز، چیز مینہٹن سے لے کے کوئی ایسا بینک نہیں تھا جو آج حالت یہ ہے کوئی امریکن صدر جیو کے پیسے اور جیو کے میڈیا کے بغیر نہیں جیت سکتا. تو ان کی طاقت کا راز یہ ہے، طاقت کا راز یہ گھٹیوں انہوں نے چلایا ان کو. اور یہ صاحب اجازت لے کے آپ کی، ہمارے ساتھ ایک مہمان ہے جناب عمار ناصر خان صاحب. آپ ایک معروف دینی درسگاہ سے تعلق رکھتے ہیں اور علم دین پر آپ کی خاص ریسرچ ہے اور مسجد اقصی پر آپ نے بڑا کام کیا ہے. عمار صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے. جی عمار صاحب، آپ کی ایک تحریر ہماری نظر سے گزری تھی، مسجد اقصی پر آپ نے کام کیا تھا. آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ مسجد اقصی، یہ موضوع تو ہمارا کچھ اور تھا لیکن آپ لائن پر ہیں تو میں اسی سے استفادہ کروں. آپ ہمیں اس کے بارے میں یہ صحیح صورتحال بتائیے کہ اس کے بارے میں کلیم کرتے ہیں یہودی بھی اور اس کے بارے میں کلیم کرتے ہیں مسلمان بھی، صحیح بات کیا ہے؟ یہ مسجد، یہ عبادت گاہ سب سے پہلے اصل میں حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے قائم کی تھی. تاریخ میں اس کا ذکر ہیکل سلیمانی کے نام سے ہوتا ہے. ٹھیک. اور بنی اسرائیل کی شریعت میں اس جگہ کو ان کی ایک مرکزی عبادت گاہ بنایا گیا تھا، قبلہ اور قربان گاہ کی حیثیت سے، جیسے ہمارا کعبہ ہے. چنانچہ اس حوالے سے ان کے جو مذہبی اور روحانی جذبات ہو سکتے ہیں وہ واضح ہیں. دوسری طرف مسلمانوں کے لیے اگرچہ اس مسجد کی اہمیت وہ نہیں ہے جو مثال کے طور پر بیت اللہ اور مسجد نبوی کی ہے. صحیح. اور اسلامی شریعت میں عبادت کے کوئی خاص مراسم بھی مسجد اقصی کے لیے مقرر نہیں کیے گئے، لیکن یہ ان دونوں مسجدوں کے بعد تیسری بڑی فضیلت والی مسجد ہے. ٹھیک. یعنی یہ دینی اعتبار سے یہ بات ثابت شدہ ہے. یہ تیسرے نمبر پہ ہے. اور قرآن مجید میں اس کا ذکر ایک ایسی مسجد کی حیثیت سے ہوا ہے جو بہت بابرکت ہے، بہت فضیلت والی ہے، اور اس کے انوار و برکات کا مشاہدہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص معجزانہ سیر یہاں کی کروائی. صحیح، وہ جو معراج کا واقعہ ہے. جی. پھر جب حضرت سیدنا عمر کے زمانے میں بیت المقدس فتح ہوا جی، تو یہ عبادت گاہ اس وقت ویران پڑی ہوئی تھی.
صدیوں پہلے یہاں سے یہودیوں کو مار پیٹ کے نکال دیا گیا تھا اور یہاں پر عیسائی جو ہیں وہ گندگی پھینک دیتے تھے اور نفرت کا اظہار کرتے تھے. کہ ان کی آپس میں ظاہر ہے کہ بہت چپکلش رہی. اس تناظر میں یہودیوں کو یہاں آنے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی جی. تو مسلمانوں نے اس کو آباد کیا, یہاں پر اللہ کی عبادت کا سلسلہ سر نو جاری کیا اور اب 1400 سال سے وہی اس کے معاملات کے عمل ذمہ دار چلے آ رہے ہیں. اچھا, اب یہ تناظر اگر سامنے رہے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ دونوں فریق اصل میں اپنے بنیادی دعوے کے لحاظ سے درست کہہ رہے ہیں. دونوں کا یہاں سے ایک مذہبی تعلق ہے, ایک جذباتی وابستگی ہے, اور یہی چیز ہمیں اس پر مجبور کرتی ہے کہ اس وقت جو اس معاملے میں دونوں فریقوں کا نقطہ نظر اور طرز عمل ہے اس پر نظر ثانی ہونی چاہیے. مسلمان یہ کہتے ہیں کہ یہود کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور یہودیوں کے جو متشدد گروہ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں سے مسلمانوں کی جو تاریخ اور ان کی خدمات ہے اس کی نفی کرتے ہوئے ان کو یہاں سے کلیتاً لا تعلق کرتے ہیں. تو دونوں فریقوں کو یہ یاد دہانی کروانی چاہیے. مسلمانوں کو یہ حقیقت ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اسلام میں اہل کتاب اور ان کے مذہبی حقوق کے حوالے سے بہت رواداری کی تعلیم دی گئی ہے, اور یہ عبادت گاہ یہودیوں کے لیے وہی درجہ رکھتی ہے جو ہمارے لیے بیت اللہ کا ہے. صحیح. یہ کامن سینس کی بات ہے کہ آپ کسی مذہب کے ماننے والوں کے لیے اگر یہ تسلیم کرتے ہیں کہ وہ اپنی عام اور معمول کی عبادت گاہیں ہیں ان میں عبادت کا حق رکھتے ہیں, تو ایک ان کی جو مرکزی عبادت گاہ ہے اور مرکز ملت ہے وہاں اس سے آپ اس کو محروم نہیں کر سکتے. آپ تصور کریں کہ اگر سیدنا عمر جب یہاں تشریف لائے تھے, بیت المقدس فتح ہوا, تو اگر یہاں پر یہودیوں کی کوئی عبادت گاہ قائم ہوتی یا آباد ہوتی تو کیا وہ انہیں اس سے بے دخل کر دیتے؟ یا اگر یہودی ان سے آ کر یہ کہتے جی ہم صدیوں سے عبادت کے حق سے محروم ہیں اور یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوتی چلی ہے کہ آپ ہمیں اجازت دے دیں, تو کیا سیدنا عمر انہیں اس سے روک دیتے؟ میرا خیال ہے کہ وہ ہرگز ایسا نہیں کرتے. عمار صاحب یہ بتائیں کہ جو مسجد اقصی ہے جی, جہاں اس وقت مسلمان نماز پڑھنے کے لیے خواہش کا اظہار کرتے ہیں, کبھی اجازت مل جاتی ہے کبھی پابندی ہو جاتی ہے, اس کی نوعیت اور اس کی جو ان کی پرانی ہیکل کی عمارت تھی جس کا وہ ویلنگ وال ایک صرف رہ گئی, باقی کو توڑ دیا گیا تھا, تو اس کی کیا پوزیشننگ ہے وہاں, سچویشن کیا ہے ایکچولی آن گراؤنڈ؟ اصل میں یہ جو اب اس وقت جس کو ٹیمپل ماؤنٹ کہتے ہیں, احاطہ ہیکل, ایک مستطیل شکل میں اور خاصا لمبا یہ رقبہ ہے جی. یہ اس کو ظاہر ہے کہ کئی صدیوں ہزاروں سال سے اس میں مختلف تعمیرات ہوتی رہی ہیں, اور یقین سے کہنا مشکل ہے کہ حضرت سلیمان کی اصل عمارت کس جگہ پر تھی. اور چونکہ اس پر ہزاروں سال سے مختلف تعمیرات ہوتی رہی ہیں اور اب جو تعمیر ہے یہ اس کی لیٹسٹ شکل میں ہے, تو یقین سے یہ کہنا مشکل ہے کہ عین متعین کس جگہ پہ پہلی عمارت تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی. لیکن یہودیوں کو مذہبی روایت اور مسلمانوں کے ہاں بھی عمومی طور پر یہ مانا جاتا ہے کہ اس وقت جہاں پر عین وسط میں جہاں قبہ بنا ہوا ہے, قبۃ الصخرہ, جی جی, تو یہ وہ جگہ تھی جہاں پر ان کی اصل عمارت تھی, اور یہیں وہ پتھر ہے جو ان کے قبلے کی حیثیت رکھتا ہے. ان کے قبلے کی حیثیت ان کے قبلے کی. اچھا. تو سیدنا عمر نے جب یہاں اس شہر کو فتح کیا ہے تو وہ یہاں آئے ہیں, یہاں سے انہوں نے گندگی صاف کروائی ہے, لیکن عین اس جگہ پر جہاں وہ پتھر دریافت ہوا تھا قبلے کا, وہاں انہوں نے نماز نہیں پڑھی. ان کو مشورہ بھی دیا گیا لیکن انہوں نے مشورہ تسلیم نہیں کیا, اور اس کے بجائے جنوب کی سمت میں بالکل اس کے کونے پر جا کر انہوں نے مسلمانوں کے لیے وہ جس کو مسجد عمر کہتے ہیں, اور یہ وہ جگہ جس پر اب اس وقت مسجد اقصی بنی ہوئی ہے, دوسری جگہ پہ جہاں حضرت عمر نے بعد میں نماز پڑھی. جی, نماز پڑھی تھی. اچھا. تو یہی مسلمانوں کے ہاں عبادت کی چلی آ رہی ہے, وہیں وہ مسجد بھی قائم ہے, وہی نماز بھی پڑھتے ہیں. تو وہ دو الگ الگ ہو گئی نا پھر جگہیں قریب درمیان میں یہ عبادت کا جگہ مسلمانوں کی کبھی بھی نہیں رہی. یہ بس ایک اوریا صاحب آپ سے کچھ کہہ رہے ہیں کہ ڈوم آف راک علیحدہ ہے, اور اس کے ساتھ تو عیسائیوں کا بھی ایک بہت ہے کہ حضرت عیسیٰ جو تھے اس پہاڑی کے اوپر وہ درس دیا کرتے تھے اور گفتگو کیا کرتے تھے, اور مسجد اقصی تو بالکل مختلف ہے, اس کا گنبد بھی بالکل علیحدہ سے ہے بات کا.